سعودی عرب نے اپنا انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن 1 جنوری 2021 کو مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن 15 ستمبر کو بھی سعودی عرب اپنا کچھ ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن بحال کر رہی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو ان خبروں کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئی کہ یہ اعلان کیسے کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت 1 جنوری کو جو انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن مکمل طور پر بحال کر رہی ہے، اور 15 ستمبر کو کن ممالک کے افراد کو یا کن لوگوں کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ سب سے پہلے تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 15 ستمبر کو ان ممالک کے لیے فلائٹس آپریشن بحال کیا گیا ہے جو GCC لسٹ میں آتے ہیں، یعنی کہ گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک۔ اس میں UAE، یونائٹڈ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر، عمان اور سعودی عربیہ شامل ہیں۔ ان عرب ممالک کے تمام افراد کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت مل چکی ہے، اور باقی ورلڈ کے تمام ممالک کے کچھ مخصوص افراد کو، یعنی کہ ٹیچرز، میڈیکل اسٹاف، ڈاکٹر، نرسز اور کچھ اسپیشل پیشہ ور افرادوں کو بھی سعودی عرب میں داخلے کی اجازت مل چکی ہے۔ اور باقی کن کن افراد کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو سعودی عرب نے آج اپنی نیوز اور اپنی خبریں شائع کی ہیں، اس کی مکمل تفصیلات جاننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سعودی عرب میں داخلے اور داخلے سے متعلق سفری پابندیاں ختم کرنے سے متعلق ایک مکمل تفصیلات جو میں آج اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جن دوستوں کو اس خبر کی سمجھ نہیں آئی جو سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے، وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک سمجھیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی سوال ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو سکے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سعودی عرب نے اپنا جو انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے وہ 1 جنوری سے کیا ہے، اور 15 ستمبر کو بھی کچھ ممالک کے لیے سعودی عرب اپنا انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن بحال کر رہا ہے۔ تو بہت سارے دوستوں کا سوال تھا جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 15 ستمبر کے دن کن ممالک یا کن افراد کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے اور اینڈ تک دیکھیے۔ تو دوستو، سعودی عرب میں داخلے اور داخلے سے متعلق سفری پابندیاں ختم کرنے سے متعلق مکمل تفصیلات۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 جنوری 2021 سے تمام زمینی اور سمندری اور ہوائی اڈے، ایئرپورٹس کھولنے کے ساتھ ہی شہریوں کو سعودی عرب جانے اور واپس آنے پر مکمل طور پر سفری پابندیاں ختم کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بھی سعودی عرب کی آج کی اہم خبر ہے کہ سعودی حکومت نے عمرہ اور عالمی فلائٹس کی بحالی کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ بھی سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے یہ خبر شائع کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے جو کچھ شرائط ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ شرائط نمبر 1 کہ تمام سعودی شہریوں کے لیے بلا کسی روک ٹوک سعودی عرب آمد و رفت بذریعہ مختلف وسائل آمد و رفت، فضائی، بری یا بحری، یعنی کہ زمینی راستے، ہوائی جہاز یا سمندری راستے، وہ 1 جنوری 2021 سے مکمل طور پر اوپن ہوں گے۔ دوسرے جو شرائط ہے کہ مذکورہ محدود وقت سے، یعنی کہ 1 جنوری سے پہلے جو ہے نا، اس کا باضابطہ طور پر 30 دن پہلے اس کا اعلان کیا جائے گا، یعنی کہ 1 دسمبر 2020 تک صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس کا مکمل اعلان کیا جائے گا۔ سفر کے دوران اور سفر کے بعد مسافرین، ڈرائیور، پائلٹس، ایئرپورٹس، بندرگاہ اور اسٹیشن وغیرہ سے متعلق اختیارات کیے جانے والے مطلوبہ احتیاطی پروٹوکول منصہ شہود پر جاری کر دیے جائیں گے۔ شرط نمبر 2 ہے دوستو کہ پہلی شرط میں جو بیان جاری کیا گیا ہے، یعنی کہ جو اعلان کیا گیا ہے 1 جنوری تک سفر کی پابندی سے، جو لوگ ہیں جو یعنی کہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ جو ان شرائط میں نہیں آتے، اس میں پہلا جو افراد ہیں ان میں وہ
شہریوں میں سے بعض مختلف افراد شرائط و ضوابط کے ساتھ داخل اور خارج سعودی عرب سفر کرنے کے مجاز ہوں گے، یعنی کہ سعودی شہریوں کو سعودی عرب میں سفر کرنے، آنے اور سعودی عرب سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ وہ لوگ 1 جنوری کے زمرے میں نہیں آتے، یعنی کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ 15 ستمبر سے فلائٹس اوپن ہو جائیں گی۔ دوسرا آتے ہیں وہ عام شہری اور سیکیورٹی عملہ جنہیں سرکاری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ سرکاری اداروں میں سرکاری ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کو بھی سعودی عرب آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ بیرون ملک سعودی سفارت خانوں، قونصلیٹ اور سعودی مشینریوں میں زیر عمل سٹاف اور بیرون ملک علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں سے منسلک کارکنان، ان کے اہل خانہ اور ان کے خدام یعنی کہ ان کے ملازم کو بھی سعودی عرب آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ بیرون ملک دائمی وظائف، عام یا خاص یا غیر منفردی اداروں سے منسلک افراد یا اس طرح وہ افراد جو مملکت سے باہر کی کمپنیوں یا تجارتی اداروں میں کسی عہدے پر فائز ہیں، ان لوگوں کو بھی سعودی عرب میں جانے اور واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ دوسرا آتا ہے جی وہ تجارتی افراد جنہیں کاروباری معاملات میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں، برآمدات، مارکیٹنگ اور سیلز مینیجنگ وغیرہ اعمال کے لیے سفر کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں اپنے اعمال کی ادائیگی خاطر اپنے اسٹاف سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھی اس شرائط سے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی کہ وہ بھی 15 ستمبر کے بعد سعودی عرب میں آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ چوتھا آتے ہیں جی وہ مریض جنہیں میڈیکل رپورٹ کی بنا پر علاج کے لیے مملکت سے باہر سفر کرنے کی ضرورت پیش ہوتی ہے، خاص طور پر کینسر کے مریض اور وہ مریض جنہیں اعضاء کی پیوند کاری کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی سعودی عرب میں سفر کرنے، آنے اور باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وظیفہ یاب سعودی، یعنی کہ اسکالرشپ والے سعودی طلباء یا اپنے خرچ پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور میڈیکل فیلوشپ پروگراموں میں ٹریننگ حاصل کرنے والے، یا وہ طلباء جنہیں تعلیم یا تربیت کے لیے ان ممالک کا سفر کرنا پڑتا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے یا ٹریننگ لے رہے تھے، اور دوسرا ان طلباء کے تمام اہل خانہ کو بھی اجازت ہوگی جنہیں انسانیت سوز معاملات درپیش ہیں، خاص طور پر درجہ ذیل 2 معاملات۔ وہ سعودی مرد یا سعودی خاتون جن کے بعض اہل خانہ سعودی ہونے کے بجائے مقیم ہوں اور وہ ان کے ساتھ ہونے کی بجائے سعودی عرب سے باہر ہوں، ان کو بھی سعودی عرب میں آنے کی اجازت ہے۔ خارج سعودی عرب شوہر یا بیوی یا والدین میں سے کوئی ایک یا بچوں میں کوئی ایک، یا اگر کوئی فیملی کا فرد وفات پا چکا ہو تو اس کے لیے بھی جو آپ ملنے یا وہاں پر آنے اور جانے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ مملکت سے باہر موجود مقیم اور ان کے اہل خانہ کے جن کے پاس مملکت سے باہر ہونے کا ثبوت موجود ہو۔ علاقائی اور بین الاقوامی آفیشیل کھیلوں کے مقابلوں کے شرکاء نیز اس میں کھلاڑی اور تکنیکی انتظامی عملے کے ممبر بھی شامل ہیں، یعنی کہ جو کھلاڑی ہیں، کھیلوں کے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سعودی عرب میں آنے اور جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ خلیجی ممالک عرب تعاون کونسل ممالک کے شہریوں کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے اور باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی کہ GCC کنٹری ہیں نا جو آتے ہیں، ان کو 15 ستمبر کے بعد سعودی عرب میں آنے اور جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ GCC کنٹری میں دوستو وہ ممالک آتے ہیں جو کہ یہ خلیجی ریاستیں ہیں، عرب خلیجی ریاستوں میں UAE، یونائٹڈ عرب امارات، دبئی، کویت، بحرین، قطر، یہ ممالک ہیں جو یہ خلیجی ممالک میں آتے ہیں۔ ان ممالک کے بھی تمام افراد کو 15 ستمبر کے بعد سعودی عرب میں آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی طرح غیر سعودی افراد جو خروج عہدہ، بزنس یا زیارت ویزا ہولڈر ہیں، انہیں بھی اجازت ہے، یعنی کہ انہی ممالک کے افراد، خلیجی ممالک کے جو افراد ہیں۔ مگر مجلس تعاون کے خلیجی ممالک کے شہری اور غیر سعودی افراد
کا سعودی عرب میں داخلہ متعلقہ حکام کے ذریعے جاری کردہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے پیش نظر مختلف قوانین اور احتیاطی پروٹوکول کو بروئے کار لاتے ہوئے ہوگا۔ وہ اس طرح کہ کسی بھی فرد کو سعودی عرب کی زمین پر داخل اسی صورت میں دیا جائے گا داخلہ ان کے اسی صورت میں وہ سعودی عرب داخل ہو سکے گا جب وہ اپنے کرونا وائرس سے متاثر نہ ہونے کا ثبوت پیش کرے گا جو کہ خارج سعودی عرب متعدد جانچ لیبارٹری کے ذریعے عمل میں آیا ہوا ہو۔ یعنی کہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے وہ دوسرے ممالک میں جو لیبارٹری کا انتخاب کرے گی، ایک لیبارٹری کی لسٹ جاری کرے گی جہاں سے مملکت سعودی عرب میں واپس آنے والے افراد کو اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور کرونا کی جو رپورٹ ہے وہ 48 گھنٹے سے زیادہ عرصہ کو جو نہ گزرا ہو اس کو وہ قبول کی جائے گی۔ آپ کا کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے اور رپورٹ ہے وہ 48 گھنٹے سے زیادہ دیر پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی سعودی عرب آنے جانے والی بین الاقوامی فلائٹس پر سے پابندی اور زمینی، سمندری اور ہوائی سرحدوں کو جزوی طور پر ہٹایا اور کھولا گیا ہے تاکہ مستثنی سعودی شہریوں اور دیگر افراد کے سعودی عرب میں داخل ہونے اور باہر جانے کی اجازت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان استثناء میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کسی بھی منظور شدہ تقاضوں یا ان ممالک سے متعلقہ قوانین کی عہد شکنی کے بغیر کہ جہاں سفر یا آمد معطل کر دی گئی ہے، نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا پر۔ ان استثناءات میں جو بات بیان کی گئی ہے ان کا اطلاق ان ممالک پر نہیں ہوتا جن ممالک کے بارے میں متعلقہ کمیٹی نے ان ممالک میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر وہاں کے آنے والے مسافروں کی معطلی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سعودی عرب میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ استثناءات کی تکمیل جو ہے وہ 27 محرم 1442 ہجری و مطابق 15 ستمبر 2020 بروز منگل صبح 6 بجے سے شروع ہوگی۔ دوسرا آتا ہے جی دوستوں، متعلقہ جہات ہر ایک اپنے دائرہ اختیار میں مذکورہ بالا استثناءات کو عملی جامہ پہنانے کے طریقہ کار کے لیے وضاحتی اعداد و شمار بشمول مختلف قیود اور شرائط جاری کرے گا۔ وبائی امراض سے متعلق جاری پیش رفت کی روشنی میں عمرہ بیت اللہ کے دوبارہ انجام دینے کے منصوبے کا بھی اعلان آہستہ آہستہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ دوستو اس کے بعد ہے نا کرونا وائرس کی وہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں، جیسے ہی یعنی کہ ان کو یہ کنفرم ہوگا کہ کرونا وائرس کی وبا پر کنٹرول پا لیا گیا ہے، مکمل طور پر کنٹرول پا لیا گیا ہے، تو وہ عمرے کی جو زیارت ہے، عمرہ ہے، وہ بھی کھولنے کا اعلان آہستہ آہستہ جاری کرے گی سعودی حکومت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے تاکہ زندگی کی اس گھڑی حسب سابق جو ہے وہ پٹری پر لوٹ سکے اور دنیا سے جو وائرس ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور جو بھی لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، سعودی عرب سے گئے ہوئے ہیں، روزگار کے سلسلے میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کی پریشانی بھی ختم ہو سکے۔